کہتے ہیں یہ ان کے 15ویں معصوم ہیں، یہ ان کے 13ویں امام ہیں۔ بھائی یہ آپ کی غلط فہمی ہے، آپ کی اپنی سوچ ہے۔ عالم کی تعظیم ہوتی ہے، تکریم ہوتی ہے۔ عالم جو بڑا عالم ہے ہم اسے بڑا عالم کہتے ہیں، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے اگر ہم کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو ہم اس کو معصوم تسلیم کر رہے ہیں۔ معصوم معصوم ہے، اور معصوم کے مکتب کا تربیت یافتہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ دنیا والے اس کے کردار کی تجلی کو برداشت نہیں کر پاتے۔ معصوم تو معصوم ہے، معصوم کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کی سیاسی وابستگیاں ہوتی ہیں، یا فکری نارسائیاں ہوتی ہیں، یا آئینہ قلب جو ہے وہ دھندلا ہوتا ہے۔ ورنہ یہی حضرات جو مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں، یہی گزشتہ علماء جو 200 برس پہلے اور 300 برس پہلے گزر چکے، ان کے لیے اس سے بڑھ کر کرامتیں بیان کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کو خیال نہیں آتا کہ کیا آپ انہیں معصوم سمجھتے ہیں؟ مقدس اردبیلی کا تذکرہ آ جائے، ان کی کرامتیں سن لیجئے۔ کون تھے مقدس اردبیلی؟ 15ویں معصوم، 13ویں امام، ایک مجتہد، ایک فقیہ، ایک مقدس، ایک متقی، ایک مرد خدا، ایک غلام مرتضی۔ کون تھے مقدس اردبیلی؟ صاحب کرامات تھے، تسلیم، بہت بزرگوار شخصیت تھی، تسلیم، کرامتیں ہیں ان کی۔ یہ تو درمیان میں زبان پہ بات آتی چلی جا رہی ہے، عرض کرتا چلا جا رہا ہوں۔ یہ کوئی بھی ہماری نگاہ میں معصوم نہیں ہے، ملا صدرہ بھی معصوم نہیں ہے، لیکن انہوں نے ریاضت کی، محنت کی، کچھ لکھا پڑھا۔ ایک تعلیم یافتہ انسان، ایک مہذب انسان، ایک با ثقافت انسان۔ اب میں کیا کروں، میری زبان بچپن سے ڈھلی ہے نجف میں رہ کر، تو میں ثقافت کہتا ہوں۔ اب کوئی یہ سمجھے کہ میں اردو جو ہے عربی لہجے میں بول رہا ہوں تو یہ اس کی معذوری ہے یا میری مجبوری، یہ تو طے کرے گا سامع ہمارا۔ بھئی 4 حرف الگ الگ ہیں، ث الگ ہے، سین الگ ہے، صاد الگ ہے۔ ان 3 حرفوں کو الگ الگ، ث الگ ہے، ث الگ ہے، سین الگ ہے، صاد الگ ہے، تو ان کی آوازیں الگ الگ ہیں۔ اب آپ 3 کو ایک کر دیں، یہ آپ کی مجبوری ہے۔ ہے الگ ہے اور ہے الگ ہے۔ حل چھوٹی ہے جو چشمی ہے اور لام حل۔ حل لفظ اردو میں بھی ہے، وہ جسے آپ کھیت کی زمین اس لائق بناتے ہیں کہ اس میں بیج بویا جا سکے۔ دلوں پر بھی کوئی حل چلنا چاہیے تاکہ اس میں تخم اخلاص اور تخم محبت بویا جا سکے، تخم حسد جو ہے وہ نکالا جا سکے، تو خار حسد نکالا جا سکے اور تخم محبت بویا جا سکے۔ تو اردو میں ایک حل ہے، اسے آپ حل نہیں کہہ سکتے، اور عربی میں بھی ایک حل ہے۔ حل آتا ہے سوال کے لیے، حل حل اتی علی الانسان حین من الدہر، وہاں حل ہے۔ حل یعنی کیا؟ حل یعنی کیا؟ چھوٹی ہے سے جو حل ہے، دو چشمی ہے سے جو حل ہے، اس کے معنی ہے کیا، اور بڑی ہے سے جو حل ہے وہ کیا کا جواب ہے۔ حل یعنی مشکل کا حل۔ اب اگر دونوں کو آپ حل ہی کہیں تو مشکل تو باقی رہے گی، حل ہوگی نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔
یہ حیدرآباد سندھ کا مجمع ہے جو میری اردو سمجھ بھی رہا ہے اور لہجہ بھی سمجھ رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بہرحال بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی بھی ہو، جناب ملا صدرہ یا کوئی، میر باقر داماد ان کے استاد تھے، ان سے پہلے ابن سینا، کوئی بھی ہو، سب اپنی جگہ محترم ہیں، مگر آئندہ نسلوں کے حوزہ علمیہ قم میں کیا ہوتا ہے علماء سے پوچھیے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ملا صدرہ ہوں، لیکن ہر ایک کہتا ہے ملا صدرہ نے یہ کہا تھا، میں یہ کہتا ہوں۔ اجتہاد اسی کا نام ہے۔ آغائے خوئی کے شاگرد ہیں آیت اللہ سیستانی، جب ان کا ذکر کرتے ہیں احترام سے، ادب سے، تعظیم سے، لیکن جب فتویٰ لکھتے ہیں کہ ان کا فتویٰ یہ تھا، میرا فتویٰ یہ ہے۔ یہ اپنی رائے کا اظہار گستاخی نہیں ہے، یہ ذہن انسانی کے ارتقاء کا مسئلہ ہے۔ یہ اختیار آپ کو ہے کہ آپ جمود پسند ہیں یا ارتقاء پسند۔ ارتقاء پسند ہوں گے تو آپ کے اندر حرکت جوہریہ کو فروغ پانا چاہیے، اور ایک قلب مؤمن، قلب انسان مومن میں جو حرکت جوہریہ ہے اسے فروغ نہیں مل سکتا جب تک کہ اس میں ولایت علی ابن ابی طالب نہ۔ ابھی جب میں آ رہا تھا ممبر پر آپ سے گزارشات پیش کرنے کے لیے، تو قبلہ کعبہ مولانا نے فرمایا کہ کچھ سوالات ہو رہے ہیں میری کسی تقریر کے ایک جملے کے حوالے سے، کہ میں نے کہیں یہ کہا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب ختم ہو گئی۔ جھوٹا ہے راوی، فریب کار ہے راوی۔ اتنی لمبی تقریر، 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی تقریر میں سے ایک جملہ کہیں سے آپ کاٹ لیں بے سیاق و سباق اور اس کو نشر کریں، خدا کا خوف کریں۔ خدا میری زندگی میں وہ لمحہ نہ لائے جب میں ایسا کوئی جملہ زبان سے کہوں یا کسی اور کی زبان سے برداشت کر سکوں۔ نہ صرف یہ کہ خود نہیں کہہ سکتا، بلکہ میں برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ میرا بہت پرانا جملہ ہے، لکھنؤ میں عرض کیا تھا امام بارگاہ غفرہ مآب میں، مرحوم و مغفور سرکار صفوت العلماء مولانا کلب عابد صاحب قبلہ مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس میں مجالس عظیم کا سلسلہ ہوا کرتا تھا۔ اس میں نے بہت پہلے عرض کیا تھا، اور زیر ممبر بہت سے علماء تھے، مرحوم و مغفور ماہر تعلیم حکیم امت ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب قبلہ مرحوم بھی تھے، وہ خود موجود تھے مجلس میں۔ ڈاکٹر کلب صادق صاحب قبلہ نے یہاں حیدرآباد کے مومنین کے درمیان بہت مجلسیں پڑھی ہیں، بہت بچوں کی ذہنی تربیت کی ہے، وہ موجود تھے، اور بہت سے علماء موجود تھے۔ وہاں جب میں ممبر پہ گیا تو میں نے ایک جملہ کہا کہ لوگ ممبر پر آ کر ایمان حضرت ابو طالب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں تو ممبر پر ایمان حضرت ابو طالب کو زیر بحث لانا سوء ادب سمجھتا ہوں۔ ایمان تو اس کا زیر سوال آتا ہے جو حضرت ابو طالب کو بھی ولی نہ تسلیم کرتا ہو۔ آپ ایمان ثابت کرنے میں لگے ہیں، دشمن نے ایک شوشہ چھوڑ دیا اور آپ اس شوشے میں الجھ گئے، اور نہ جانے کتنے خطبہ کی ذہانتیں صرف ہو رہی ہیں اسی میں کہ آپ ایمان ثابت کر رہے ہیں۔ ارے حضرت ابو طالب وہ ولی ہے جس کے زیر ولایت نبوت پروان چڑھی ہے۔
اور اسی نسبت سے یہ گزارش کی تھی کہ پھر علی صرف تنہا ولی نہیں ہے، اگرچہ اپنی ذات میں، اپنی حیثیت میں، اپنی بلندی میں علی آدم اولیاء اللہ ہے، علی آدم نوری، علی آدم اولیاء اللہ، لیکن جب ظاہری سلسلہ نسب کو لکھا جائے گا تو یوں لکھا جانا چاہیے، علی ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی تا آدم۔ میں خود اپنے جملے دہرانا اچھا نہیں سمجھتا ہوں، لوگ کہیں گے یہی جملے ہمیشہ ہر جگہ پڑھتے ہیں، چونکہ پڑھ چکا ہوں یہ جملہ، پہلی بار تھوڑی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، لیکن پھر بار بار وہی سوال ہوتا ہے۔ اور جب یہ کہا نا علی ولی ابن ولی تا آدم، تو پھر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ عدو علی کون ہے؟ شقی ابن شقی ابن شقی ابن شقی ابن شقی تا حابیل تا قابیل تا قابیل تا قابیل تا قابیل، بلکہ قابیل سے بھی کیوں جوڑیں، شیطان تک جوڑنا چاہیے۔ جو عدو علی ہے وہ شقی ہے، اس کا شجرہ شقاوت کا شجرہ ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا شجرہ ولایت کا شجرہ ہے۔ ان کی ولایت 63 سال میں یا 30 سال میں، 34 سال میں، 35 سال میں، 40 سال میں محدود نہیں تھی، اس لیے کہ حضرت کی حضور علیہ السلام سے ایک روایت یہ بھی ہے اور میں اسے سندن نقل کرتا ہوں۔ یہ فقیر اجازت کے ساتھ، علماء محدثین کی اجازت کے ساتھ، اپنے بزرگوں کی اجازت کے ساتھ حضرت علامہ آیت اللہ حسن زادہ آمولی ان سے براہ راست نقل کرتا ہے، وہ اپنے سلسلے روایت سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب مل کے ایک بلند صلوات پڑھیں۔ حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا اس وقت جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، جب آدم کا پتلا بن رہا تھا تب بھی میں نبی تھا۔ اور اسی طرح ہمارے مولا نے ارشاد فرمایا، کنت ولیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب ابھی آدم کا پتلا تیار ہو رہا تھا۔ تو علی کی ولایت اس وقت سے ہے، اور اسی جہت سے یہ ہے، وہ جو حدیث سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو کہ میں نے ہر ایک کی مدد کی لیکن غیب میں رہ کر، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی عالم ظہور میں آ کر۔ یہ غلو نہیں ہے، یہ کائنات تہ در تہ ہے، یہاں ہر ظاہری پردے کے پیچھے ایک غیب ہے، یہاں ہر غیب کے پیچھے ایک غیب ہے، ہر غیب کے آگے ایک عالم ظہور ہے۔ یہ نشآت نامتناہی ہیں، یہ اطوار وجود نامتناہی ہیں۔ اب بات پھر وہی ملا صدا تک پہنچ جائے گی، اور یہ صرف علماء سمجھیں گے۔ اس فقیر نے حوضہ علمیہ میں یہ جملہ کہا، بعض حضرات وہاں چراغ پا ہو گئے،
کہ صاحب بزرگوں نے تو کہا ہے کہ اطوار وجود صرف 4 ہیں، کسی نے کہا 5 ہیں، کسی نے کہا 6 ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں 4 5 6 نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اطوار وجود نامتناہی ہیں۔ اطوار وجود نامتناہی ہیں، اس پر اس فقیر کی تھیسس ہے، اطوار وجود نامتناہی ہیں، نشآت وجود نامتناہی ہیں۔ اب آپ حضرات جو متخصص نہیں سمجھ سکیں گے تو یہ جملے بس علماء کی نظر، ان سے بعد میں پکڑ لیجیے گا، پوچھیے گا، یہ سمجھائیں گے آپ کو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد سب مل کے ایک بلند صلوات پڑھیں۔ تو یہاں ہر ظہور کے پیچھے ایک غیب ہے اور ہر غیب کے آگے ایک ظہور ہے۔ تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، تو تھے نا، اور جو چیز ایک بار اللہ خلق فرما دیتا ہے، جسے وجود بخش دیتا ہے، وہ چیز رہتی ہے، اور جسے خاص طور پر مشیت نے چشم امید بنا کے پیدا کیا ہو، تو نور مصطفیٰ اور نور جان مصطفیٰ اور نور خمسہ نجبا، یہ نور عالین، یہ تھا نہ موجود۔ اچھا جب تھا، مشکل کشا جب تھا، جب نور مشکل کشا تھا، یہاں آپ میں سے کوئی شخص بیٹھا ہو، یہاں کوئی بیٹھا ہو، موجود ہو، مضبوط قوی ہیکل، اور کوئی لڑکھڑا جائے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بڑھ کے مدد نہ کرے، چاہے یہ مدد مانگنے والا مدد مانگے یا نہ مانگے۔ اگر وہ قوت رکھتا ہے اور صاحب کرم ہے تو وہ خود بڑھ کے دستگیری کرے گا۔ اچھا جب یہ انوار تھے، موجود تھے، ہمارے لحاظ سے، ہمارے عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ وہ موجود تھے، اللہ نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ خلق کیا، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ نور خمسہ نجبہ موجود تھا، یعنی علی کا نور موجود تھا۔ اب اگر آدم مشکل میں پڑیں تو کیا علی مدد نہیں کریں گے؟ نوح مشکل میں مبتلا ہوں تو علی مدد نہیں کریں گے؟ ابراہیم کے سامنے کوئی مشکل آئے تو کیا علی مدد نہیں کریں گے؟ موسیٰ اور عیسیٰ کے سامنے کوئی مشکل آئے تو مدد نہیں کریں گے؟ ارے نہیں کریں گے، جب نہیں ہوں گے تب مدد نہیں کریں گے نا، جب موجود ہیں، چاہے وہ نور کے پیکر میں ہیں، نور کے پیکر میں ہیں، یعنی مادی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے فرمایا تھا کہ ان سب کی مدد کی چھپ کر، مصطفیٰ کی نصرت کی ظاہر ہو کر۔ کیا مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے؟ کیوں نہیں سمجھ میں آتی بات؟ کیوں اشکال ہے؟ چاہے باہر سے اشکال ہو، چاہے ہمارے حلقوں سے اشکال ہو، کوئی شے موجود ہو تو ممکن ہے کہ وہ اپنی تاثیر نہ دکھائے۔ ایک شے موجود ہے تو ممکن ہے تاثیر ظاہر نہ ہو۔ حضرت کا نور موجود ہے، قبل آدم موجود ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام سے ایک روایت ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ جناب ابو ذر نے پوچھا آقا ابو عبداللہ علیہ السلام سے، آقا یہ جب کائنات خلق نہیں ہوئی تھی، یہ زمین نہیں تھی، یہ آسمان نہیں تھے، یہ سورج چاند نہیں تھے، آپ کا نور تو تھا، تو کہاں تھے آپ؟ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو ذر غلو کر رہے ہو، یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ حضرت نے فرمایا کننا اشباح نور،
ہم تو نور کے پیکر تھے. نطوف حول عرش اللہ سبحانہ و تعالی، عرش خدا کے گرد ہم طواف کیا کرتے تھے. ہمارے بعد فرشتے پیدا ہوئے، اور جب وہ پیدا ہوئے تو انہوں نے ہماری تسبیح سن کر تسبیح کرنا سیکھا. تو خلاصہ قول یہ ہے کہ امیر المومنین تو اس فقیر کے نزدیک یہ حقیقت ہے کہ ولی تھے، ولی، کامل ولی. جب آدم کا پتلا تیار نہیں ہوا تھا تو علی علیہ السلام کی ولایت تب بھی تھی، عہد پیغمبر میں تھی، عہد پیغمبر کے بعد تھی، اور آج بھی ہے، اور قیامت تک رہے گی، اور قیامت میں رہے گی. قیامت میں رہے گی ولایت. ولایت باطل ہونے والی نہیں ہے، ولایت تمام ہونے والی نہیں ہے، ولایت ختم ہونے والی نہیں ہے. پھر کیا کہا تھا میں نے؟ جملہ صحیح سنیے. اس وقت بھی مولا علی اس وقت بھی ولی ہیں. آپ دو آدمی آپس میں جھگڑ جائیں تو مولا علی کے پاس پہنچ سکتے ہیں اپنا فیصلہ کرانے کے لیے؟ آپ پہنچ سکتے ہیں، وہ تو پہنچ سکتے ہیں، ان کی طرف سے مسئلہ نہیں ہے. سن 40 ہجری سے پہلے تک، سن 40 ہجری، سن 35 ہجری، سن 30 ہجری، سن 11 ہجری، اس وقت جب کوئی پریشان ہوتا تھا تو خود مولا علی کے پاس پہنچ جاتا تھا، مسئلہ حل کروا کے کہتا تھا کہ علی نہ ہوتے تو ہم تو ہلاک ہو گئے. یہ ہے نا، تاریخ ہے. اچھا آج اس طرح کوئی پہنچ سکتا ہے؟ آج نہیں پہنچ سکتا. تو آج رسول تک کوئی پہنچ سکتا ہے؟ آج نہیں پہنچ سکتا. تو ظاہری اعتبار سے اس نشأہ ظاہری، علماء تشریف فرمائیں، آپ سب خود فیصلہ فرمائیں، اس نشأہ ظاہری میں آج اس وقت ولایت علی، ولایت رسول یا کسی کی ولایت موجود ہے اس طرح سے کہ ہم جا کے ان سے مسئلہ پوچھیں یا اپنے مقدمے کو پیش کریں، فیصلہ کرائیں؟ نہیں ہے، اس وقت نہیں ہے. وہ دستگیری فرمانا چاہیں کر سکتے ہیں، دونوں کی برابر کی شان ہے. علی علیہ السلام چاہیں تو فیض پہنچا سکتے ہیں، ان کا بیٹا جو پردہ غیب میں ہے وہ چاہے تو فیض پہنچا سکتا ہے. مگر ہماری سکت نہیں ہے، ہماری دسترس نہیں ہے، ہمارے قدموں میں وہ استعداد نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ روش و رفتار ہمیں معلوم نہیں، وہ سلیقہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم ان تک پہنچ سکیں. تو جب ہم نہیں پہنچ سکیں تو پھر نظام زندگی چلے گا یا نہیں چلے گا؟ یا سب خودکشی کر لیں یا سب کافر ہو جائیں؟ کیا ارادہ ہے، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، مناسب ہے. اب اتنی سی بس کلپ کاٹیے گا کہ آج انہوں نے حیدرآباد میں تقریر کی اور کہا سب یا خودکشی کر لیں یا کافر ہو جائیں. ٹھیک ہے نا، مناسب. میں خود ہی مشورہ دے رہا ہوں، دشمنوں کو کیسے کر لیجیے گا. صاحب کمال ہو گیا. آج تو انہوں نے ممبر سے اتنا بڑا مجمع آیا تھا اور کہا یا سب خودکشی کر لیں، زہر کھا کے مر جائیں یا کافر ہو جائیں. ٹھیک ہے نا، ٹھہر بھی گیا میں تاکہ وقفہ ہو جائے، کلپ کاٹنے میں آسانی ہو. صلوات پڑھ دیجیے. ایک اور صلوات پڑھیے.
بآواز بلند ترین تلوار. مولا علی رسول، پہلے تو رسول تھے، آدم سے پہلے نبی تھے، اور جب آدم اپنی نبوت کا سکہ چلا رہے تھے تب بھی پیغمبر نبی تھے، جب نوح کی نبوت کا سکہ رائج تھا تب بھی مصطفیٰ نبی تھے یا نہیں تھے؟ اچھا، تو اب اسباب تمثیل سمجھیے گا، مصطفیٰ تھے مگر سکہ چل رہا تھا آدم کا، مصطفیٰ تھے مگر آدم کا سکہ چلا تھا. کیوں؟ مصطفیٰ نور کے پیکر تھے، نور کے پردے میں تھے، اور یہ فرش خاک پر ظاہر بظاہر موجود تھے. تو مصطفیٰ نبی تھے، نبی الانبیاء، خاتم الانبیاء، اول الانبیاء، تمام عہدے منصب مراتب فضائل مصطفیٰ کی ذات میں اس وقت بھی تھے، مگر اس دنیا میں سکہ آدم کا چل رہا تھا. علی علیہ السلام ولی تھے مگر نور کے پیکر تھے، نور کے حجاب میں تھے، اور اس فرش پر، اس ارض خاکی پر حضرت آدم کے ولی کون تھے، وصی کون تھے؟ شیث. تو یہاں ان کا سکہ چل رہا تھا. واضح ہو رہی ہے بات؟ کوئی اشکال ابہام تو نہیں ہے؟ اچھا، جناب نوح کے زمانے میں مصطفیٰ ہیں، وجود میں عالم وجود میں، عالم ہستی میں ہیں، مگر پیکر نور، حجاب نور میں ہے. اس لیے ظاہری فرش خاک پر اس فضائے مادی میں سکہ چل رہا ہے، نوح کا سکہ چل رہا ہے، موسیٰ کا سکہ چل رہا ہے، عیسیٰ کا، یہاں تک کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا. یہ جملہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں، لیکن چونکہ ایک بہت بڑی کلامی، علم کلام کے تعلق سے جو علم اعتقادات، کلامی بہت بڑی ایک کلامی بحث اور بہت بڑی ایک فلسفیانہ اور عرفانی بحث کا نچوڑ ہے یہ جملہ. اس فقیر کا کسی کتاب میں نہ ڈھونڈیے گا، آسانی سے نہیں ملے گا، ملے گا نہیں. جملہ اس فقیر کا ہے، تجرید میں نہیں ہے، اس فقیر کا ہے، تجرید کے بعد ہی کا، کہ یہ جو سوال ہوتا ہے کہ حضور ختمی مرتبت پہ نبوت ختم کیوں ہو گئی، اور جگہ جگہ کانفرنسیں ہوتی ہیں، ختم نبوت کی کانفرنس، تحفظ ختم نبوت کی کانفرنس. حالانکہ خدا کی قسم ختم نبوت کا کوئی خطرہ نہیں ہے. نبوت تو ختم ہو گئی مصطفیٰ پر، در یتیم عبداللہ پر، آمنہ کے لال پر، پروردہ آغوش ابو طالب پر. نبوت ختم ہو گئی مولائے مرتضیٰ پر، نبوت ختم ہو گئی. کیوں ختم ہو گئی؟ سوال یہ تو بہت بڑی بحث کا، یعنی صفوں کے صفحے ہیں اس کے پیچھے. ایک جملے میں یہ رمز ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم اس لیے ہوئی کہ حقیقت نبوت منحصر تھی انہی کی ذات میں. حقیقت نبوت انہی کی ذات میں منحصر تھی، باقی جو پورا سلسلہ انبیاء ہے وہ اس حقیقت کی تجلیاں تھیں. حقیقت نبوت منحصر ہے ذات مصطفیٰ میں، اور جس طرح حقیقت نبوت منحصر ہے ذات مصطفیٰ میں، اسی طرح حقیقت ولایت منحصر ہے ذات مرتضیٰ میں. کوئی اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر ولی ہو نہیں سکتا جب تک کہ غلام علی نہ ہو. وہ ہے آدم اولیاء اللہ، وہ ہے ولی الاولیاء. کل بھی ولی تھے، آج بھی ولی ہیں، لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ وہ حجابات نور میں ہیں اور ہم منصہ خاک پر ہیں. وہ حجابات نور میں ہیں اس وقت اور ہم اس زمین خاکی پر ہیں.
اب جب وہ حجاب نور میں ہیں اور ہم اس زمین خاکی پر ہیں، وہ ولی ہیں، یہاں کس طرح ہم ان کی ولایت سے جڑیں؟ دو بھائیوں میں اختلاف ہو جائے، دو دوستوں میں اختلاف ہو جائے، دو شراکت داروں میں اختلاف ہو جائے، پارٹنرشپ میں بزنس ہے، اختلاف ہو جائے، آپ اپنی بیٹی کا نکاح کریں، نکاح پڑھنے کے لیے مولا علی کو بلا لیجیے، آئیں گے؟ خدا نخواستہ طلاق پڑھوانی ہو، ڈائریکٹ حضرت علی سے پڑھوا لیجیے، آج جا کے پڑھوا لیں گے۔ مولا علی تک تو آپ کی رسائی نہیں ہے، کس کی رسائی ہوگی؟ کس تک رسائی ہوگی؟ کسی کلیسا میں جا کے پڑھوائیں گے؟ انہی علماء کے پاس جائیں گے نا جو مکتب ولایت علی ابن ابی طالب کے تربیت یافتہ ہیں۔ وہ علماء کس اتھارٹی پہ نکاح پڑھائیں گے؟ وہ علماء کس اتھارٹی پہ طلاق دیں گے؟ وہ علماء کس اتھارٹی پہ مقدموں کا فیصلہ کریں گے؟ وہ علماء کس اتھارٹی پر قتل کے معاملات کو دیکھیں گے، جان کے معاملات کو دیکھیں گے، عزت آبرو کے معاملات کو دیکھیں گے، جان و مال کے معاملات کو دیکھیں گے؟ اتھارٹی چاہیے نہیں؟ اتھارٹی چاہیے یا نہیں؟ اسی اتھارٹی کا نام ولایت فقیہ ہے۔ طرح سے آپ کو کنفیوز کیا جاتا ہے، طرح طرح سے مسائل پیچیدہ کیے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ ولایت فقیہ کے نظریے نے آ کے امام غائب کی حقیقت کو باطل کر دیا۔ اے سبحان اللہ، ہر روز ہم تقریر اپنے ولی فقیہ کی سنتے ہیں، اور وہ اپنے خطبے میں اور ہر تقریر کے بعد دعائے حضرت حجت پڑھتے ہیں۔ وہ پڑھ رہے ہیں دعائے امام زمانہ اللہم کن لولیک الحجہ، اور آپ کہہ رہے ہیں ولی فقیہ کا، ولایت فقیہ کا نظریہ مہدویت سے ٹکراتا ہے۔ یہ خود ساختہ بیانات اس طرح گمراہ کرنا، خود اپنے نفس کو یا عوام کو یا مومنین کو، مسلمین کو، اس کا حساب تو آپ ہی کو دینا ہوگا، جو صاحب بھی ہو۔ نہ ولایت فقیہ سے ولایت علی کا انکار لازم آتا ہے، نہ ولایت فقیہ سے ولایت امام مہدی کا انکار لازم آتا ہے۔ ولایت فقیہ کی حیثیت یہ کہ جب تک وہ پردہ نور میں ہیں، یہ عالم خاکی میں ان کے نوکر کی طرح کام کرتے رہیں، اور جب وہ آ جائیں تو امت کو ان کے حوالے کر دیں۔ وہ خود اپنے کو کس حیثیت سے پیش کرتے ہیں؟ کس حیثیت سے پیش کرتے ہیں؟ ہر تقریر میں تقریباً شاید ہی کوئی تقریر ہو جس میں آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے تقریر کے بعد خود اپنی زبان سے اللہم کن لولیک الحجہ، یہ کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ یہ ولایت فقیہ کا ٹکراؤ ہے ولایت امام مہدی سے؟ نہ ولایت فقیہ کا ٹکراؤ ولایت علی ابن ابی طالب سے ہے، نہ ولایت فقیہ کا ٹکراؤ ولایت امام مہدی سے ہے۔ وہ حجابات نور میں ہیں تو یہ عالم مادی میں ان کے خدمت گزار ہیں، اور چونکہ یہ ان کے خدمت گزار ہیں اس لیے ہم سب پر ان کی اطاعت لازم ہے۔ نظام عقل انسانی ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، اس ملک میں ماشاءاللہ ہائر اتھارٹیز موجود ہیں، فوج کا سپہ سالار اپنی جگہ ہے، چیف آف آرمی اسٹاف اپنی جگہ ہے، صدر مملکت اپنی جگہ ہے، وزیر اعظم اپنی جگہ ہے، اور آپ جو ہیں ذرا سا یہاں کوئی مسئلہ ہو
حیدرآباد میں آپ کی گلی میں دو آدمی میں جھگڑا ہو جائے تو ظاہر ہے یہاں کا ایس ایچ او آئے گا، بلکہ ایس ایچ او بھی نہیں، اپنی تھانے سے کوئی سپاہی بھیج دے گا. آپ آستین الٹ کے بیٹھے رہیں، ہم تو صرف چیف آف آرمی اسٹاف سے فیصلہ کرائیں گے. معقول ہے بات؟ نظام چلے گا؟ نظام چلے گا؟ ایسے ہی چلتا ہے نظام ہے؟ ممکن نہیں ہے کہ نظام چلے ایسے. اس کا اپنا مرتبہ، جہاں ضرورت ہوگی وہ اپنا رول پلے کرے گا. آپ کی جو محدود زندگی ہے، آپ اس کے حساب سے، آپ کے لیے ایک نظام مقرر ہے. مولا علی کی ولایت آج بھی ہے، مولا امام مہدی آج بھی پردہ غیب میں ہیں، مگر آپ کی یہ ضد کہ ہم عالم کی نہیں سنیں گے، ہم تو براہ راست ان کی تقلید کریں گے، یہ بات معقول نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ معقول نہیں ہے، بلکہ آپ ضد کیے بیٹھے رہیں کہ صاحب ہم اس ایس ایچ او کو نہیں مانتے، ہم تو ڈائریکٹ چیف آف آرمی اسٹاف ہی کو بلائیں، وہی فیصلہ کریں. یہ سمجھ لیجیے آپ کا حشر کیا ہوگا. اب امام نے ایک نظام بنایا، امام معصوم نے، رسول نے، اللہ نے، امام معصوم نے ایک نظام بنایا. خود امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ایک نظام بنایا کہ جب ہم نہ ہوں، ہم پردہ غیب میں ہوں، تو ہماری روایت کو روایت کرنے والے، ہمارے مکتب کے تربیت یافتہ جو ہمارے علماء ہیں، وہ تم پر حجت ہیں، تم ان کی تقلید کرو، تم ان سے رجوع کرو. ان کے حکم و فرمان کے ہونے کے باوجود علماء سے رجوع نہ کرنا اور علماء کو ریجیکٹ کرنا گویا امام کو ریجیکٹ کرنا ہے. تو سمجھ لیجیے آپ کا حشر کیا ہوگا. ہوش کے ناخن لیں، عقل کی باتیں کریں، یا کچھ ایسی حالت طاری ہو گئی ہے کہ آپ غیر مکلف ہو گئے ہیں. سمجھ گئے نا غیر مکلف کسے کہتے ہیں؟ غیر مکلف اسے کہتے ہیں جو فاتر العقل ہو، مجنون، دیوانہ، بے عقل. اس پر وہ تکلیف شرعی ہی نہیں ہے، نہ نماز روزہ واجب ہے. لیکن اگر واقعی کوئی دیوانہ ہے تب تو اسے فیسیلیٹیز مل جاتی ہیں، اور اگر دیوانہ نہیں اور دیوانہ بن رہا ہے تو بڑی سزا ملتی ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. آپ سب مل کے ایک ذرا بلند صلوات پڑھیں. روشن ہے نا، کوئی اشکال تو نہیں ہے. یہ علماء کچھ امامہ پہنے ہوئے بیٹھے ہیں اور کچھ بغیر امامے کے ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ علماء حوضے میں پڑھے ہیں. میں کوئی غلط بات کہوں یا غلط تفسیر کہوں تو یہیں ٹوک دیجیے گا. بعد میں اگر آپ نے اعتراض کیا تو پھر مناسب نہیں ہوگا، یہی ٹوک دیا. بالکل یہ فقیر اس کے لیے تیار رہتا ہے کہ جو جس وقت میرے بیان پر کوئی اعتراض کرنا چاہے اعتراض کر لے، سوال کر لے. عموماً ہم اس لیے اس بات کی ہم لوگ رعایت نہیں کرتے کہ بھئی اگر عام کہہ دیں کہ جو سوال کرنا چاہے اس وقت سوال کر لے میرے بیان سے متعلق ہیں، تو ایک عجیب سا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، تہذیب مجلس کے خلاف ہے. جو جنوین سوال کرنے والے ہیں وہ سوال کریں گے، اور جو جو جنوین نہیں ہیں سوال کرنے والے وہ بھی سوال کر لیں گے، اور پھر بے لطفی ہوگی. اور دوسرے یہ کہ یہ احترام مقام ولایت ہے. ہم لوگ تو کچھ بھی کہیں تو وہ محدود بات ہوتی ہے کہ بھئی اگر جو میں ابھی کہہ رہا ہوں آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیجئے. اس کو بھی ٹویسٹ کر دیا جائے گا کہ جناب سبحان اللہ دعوائے سلونی کر دیا. لعنت ہو بعد معصومین دعوائے سلونی کرنے والوں پر.
جتنے لوگوں نے سلونی سلونی کہا ہے نا مولا علی کے بعد، ایسا رسوا ہوئے ہیں کہ تاریخ میں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں۔ ولایت علی اپنی جگہ ہے، اور وہ بھی ولایت، بس ایک جملہ کہہ دوں، ولایت مطلقہ ہے، ولایت مطلقہ ہے۔ ہر اطلاق میں جو چیز مستثنیٰ ہوتی ہے عقلی طور پر وہ الگ، تو اختیارات حضرت باری اپنی جگہ، اختیارات حضرت باری اپنی جگہ، مقام حضرت باری سبحانہ و تعالی اپنی جگہ۔ رب تعالی کا مقام بہت بلند، مگر اس نے جب خود کہا، اسے ظہور، اصول فقہ کی اصطلاح میں عرض کر رہا ہوں، یہ ظہور نہیں نص ہے، یہ ظہور نہیں نص ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ انما ولیکم اللہ، لفظ ولی ایک بار آیا ہے۔ اگر لفظ ولی 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ الگ الگ آتا عطف کے ساتھ، واو عطف کے ساتھ یا واو استئناف کے ساتھ، تو ہم کہتے یہ ولی الگ معنی میں ہے، یہ ولی الگ معنی میں ہے، یہ ولی الگ معنی میں ہے۔ مگر جب لفظ ولی ایک بار آیا ہے انما کے حصر کے ساتھ، انما کے حصر کے ساتھ، انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول، اور وہ جو حالت نماز قائم کرے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ اس ولایت کا بیان ہے جو ولایت تینوں مرتبے میں مساوی ہے۔ اور یہ شرک نہیں ہے، یہ غلو نہیں ہے، یہ اسی طرح ہے کہ جیسے فقرے میں من کنت مولا کے فقرے میں ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، 2 مرتبہ لفظ مولا آیا، دونوں مرتبہ جو لفظ مولا آیا وہ ایک معنی میں آیا ہے، 2 معنی نہیں ہیں الگ الگ، 2 معانی نہیں ہیں کہ نبی کے لیے الگ معنی اور ولی کے لیے الگ معنی۔ حضور فرما رہے من کنت مولا، اور اسی لیے میں نے گزارش کی وہ بھی کلپ تو سن ہی لی ہوگی نا آپ لوگوں نے، تو وہ نہیں یاد رہتی جو میں نے عرض کیا تھا کہ ترجمہ آخر سے نہ شروع کیجئے، پہلے سے شروع کیجئے۔ رسول فرما رہے میں جس کا مولا ہوں اس کے مولا یہ علی ہیں۔ اب یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ رسول کو مولا کس معنی میں سمجھتے ہیں۔ رسول کو آقا سمجھتے ہیں، سید و سردار سمجھتے ہیں، سرور سمجھتے ہیں، حاکم سمجھتے ہیں، سرپرست سمجھتے ہیں، یا دوست سمجھتے ہیں۔ ترجمہ کرنے سے پہلے کسی اچھے سے آئینے میں چہرہ دیکھ لیجیے۔ سندھ کے مولائیوں سے گفتگو ہو رہی ہے، سندھ کے عاشقان علی۔ تاریخ میں، طول تاریخ میں سندھ کی تاریخ ولایت بہت روشن ہے، یہ اہل ولایت کی سرزمین ہے، اور یہاں بہت سے لوگوں کو غلو اور غالی ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے،
لیکن الحمدللہ اتنے بڑے مجمع میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا کی ولایت اپنی جگہ ہے، ولی فقیہ کی ولایت اپنی جگہ ہے، اور یہ مجمع ہمارے سامنے بیٹھا ہے اور یہ قبول کر رہا ہے دل و جان سے، سمجھ رہا ہے ماشاءاللہ۔ یہ مجمع سمجھ رہا ہے جو فقہ اور اصول نہیں پڑھا ہے، جس نے حوضے میں جا کے اس کی سمجھ میں آ گیا، اور بعض ایسے لوگ ہیں جو فقہ و اصول پڑھ کے بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ برائے کچھ دے امام زمانہ باواز بلند ترین سلوات۔ وہ ولی ہے، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت بالکل ویسی ہی ولایت ہے جیسے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس عالم مادی میں اللہ نے جو حضور کو ولایت عطا فرمائی ہے وہ ولایت محدود نہیں، مطلق ولایت ہے، اس آیت کی روشنی میں، اس آیت کی روشنی میں۔ اور جی بالکل میں عرض کر رہا ہوں، میں اپنا عقیدہ عرض کر رہا ہوں، آپ میرے عقیدے کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، نہ کریں، آپ کو آزادی ہے۔ میں آپ کے اوپر اپنا عقیدہ تھوپنا نہیں چاہتا ہوں، آپ اپنا عقیدہ میرے اوپر نافذ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میرے پاس میرے اپنے دلائل ہیں، آپ کے پاس اپنے دلائل ہوں گے، ہوں گے دلائل۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرح کی ولایت حضرت کے پاس تھی، جینا سکھانے کی ولایت بھی تھی اور جلانے کی ولایت بھی تھی۔ اب اس سے زیادہ آسان زبان میں نہیں سمجھا سکتا۔ جینا سکھانا یہ ہے ولایت تشریعیہ، جینا سکھانا یہ ولایت تشریعیہ ہے۔ جینا سکھانے کی ولایت بھی تھی اور جلانے کی ولایت بھی تھی، یعنی کسی مردے کو ارادہ کن فیکونی مولا حقیقی کے ساتھ اگر ٹھوکر مار دیں جلانے کی نیت سے تو وہ جی اٹھے۔ اگر کسی مردہ پر اس ارادے سے تکبیر کہہ دیں جس ارادے سے زندگی بخش اذان نو مولود بچے کے کان میں دی جاتی ہے تو وہ جی اٹھے، اور کسی گستاخ کے سامنے اگر کوئی زندہ مردہ بن کے آئے اور یہ صرف وہی تکبیر، وہی ایک تکبیر اس ارادے سے کہیں کہ جو نماز جنازہ کے لیے ہوتی ہے تو پھر جنازہ نکل جائے گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات دیے تھے جن کا صاف صاف بیان قرآن مجید میں ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور جتنے مرسلین اور جتنے اولو العزم پیغمبروں کا نام قرآن میں ہے اور جن کا نہیں ہے، سب کو جو کچھ کمالات دیے تھے اللہ نے، وہ تمام کمالات ذات گرامی ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے تھے۔ اور جو کمالات ذات گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھے،
کمالات ہوتے کہاں ہیں؟ کمالات کہاں ہوتے ہیں؟ انسان کا کمال کہاں ہوتا ہے؟ انسان کی قوت کہاں ہوتی ہے؟ ہاتھ میں یا اس کے اسلحے میں، شمشیر میں؟ انسان کی قوت، صلاحیت، استعداد کہاں ہوتی ہے؟ علم کہاں ہوتا ہے؟ شجاعت کہاں ہوتی ہے؟ سخاوت کہاں ہوتی ہے؟ کہ وہی خزانے والا ہو، اچھا صحت مند ہاتھ بھی ہو اور خزانہ بھی بھرا ہو اس کے پاس، ہاتھ بھی صحیح سالم، خزانہ بھی موجود، مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ نادار کو عطا کر دے جب تک کہ اس کے اندر واقعاً سخاوت نہ ہو۔ یہ سخاوت ہوتی کہاں ہے؟ ہاتھ میں نہیں ہوتی تو کہاں ہوتی ہے؟ یہ علم کہاں ہوتا ہے؟ یہ قدرت کہاں ہوتی ہے؟ یہ صبر کی صفت کہاں ہوتی ہے؟ یعنی جو واقعی انسانی کمالات ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ سب انسانی کمالات جہاں ہوتے ہیں اس کے لیے آتا ہے لفظ نفس۔ انسان کے نفس میں کمالات ہوتے ہیں، انسان کے نفس میں کمالات ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ کو جتنے کمالات اللہ نے دیے تھے وہ سب نفس مصطفیٰ میں موجود۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد وآلہ۔ جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر؟ جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر؟ عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر، ایسے ریسوں کو ملتی تو ہلتی نے سلوکار، ارے خدا نے سلوکار بھیجیے، مگر ہاتھ دیکھ کر اب دیکھوں تمہارے ہاتھ اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ مولا خیرات دے رہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے مولا سے خیرات لو۔ نعرہ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ باتیں مکمل ہو گئی، اشکالات دور ہو گئے ہوں گے، غلط فہمیاں دور ہو گئی ہوں گی۔ علی کی ولایت محدود نہیں ہے، علی کی ولایت مطلق ہے۔ علی ظرف زمان میں بھی ولی ہے، ظرف دہر میں بھی ولی ہے۔ علی ہی ولی ہے، باقی جو ولی ہے وہ علی کی نسبت سے ولی ہے۔ ہم سرکار رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنئی کو ولی کیوں مانتے ہیں؟ کسی اور کو کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ یہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا قائل ہے۔ یہ ولایت فقیہ کا رشتہ ولایت غدیر سے ہے۔ اس ولایت فقیہ کو وہی مانے گا جو ولایت غدیر مانتا ہوگا۔ اور جو لوگ آج دنیا میں ولایت فقیہ نہیں مان رہے ہیں وہ دو ہی قسم کے ہیں، یا وہ اصلاً ولایت غدیر نہیں مانتے اور یا وہ ولایت غدیر کا ناقص تصور رکھتے ہیں، کامل تصور نہیں رکھتے، کامل تصور نہیں رکھتے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، وصیت پر کیا وصیت ہے؟ انی تارک فیکم الثقلین، ہم تمہارے درمیان دو گراں بہا، دو گراں قدر، دو نفیس، دو عظیم، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن اور ایک اہل بیت۔ آج اس وقت یہ وصیت نافذ ہونی چاہیے یا نہیں؟ کیسے نافذ ہوگی؟ یہ عوام جو سامنے بیٹھی ہوئی ہے، آپ کوئی ایک حکم بھی ڈائریکٹ قرآن سے نکال سکتے ہیں؟ آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ قرآن میں کیا کیا حکم دیے ہیں اللہ نے؟
شریعت کے مطابق، شریعت کے لیے، عبادات کے لیے، معاملات کے لیے احکام قرآن مجید میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اور کوئی اگر ضد کر لے کہ صاحب ہم تو بس قرآن سے ڈائریکٹ لیں گے یا معصوم سے لیں گے، تو بہرحال معصوم علیہ السلام کی حدیثوں میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہے؟ براہ راست نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، نہ براہ راست حدیث پیغمبر سمجھ سکتے ہیں، نہ حدیث معصوم سمجھ سکتے ہیں۔ چہاردہ معصومین میں سے ہر ایک نے جو کلام کیا ہے عربی زبان میں کیا، سندھی میں نہیں کیا، نہ سندھی میں کیا۔ کر سکتے تھے، دیکھو نہیں کیا اور نہیں کر سکتے تھے میں فرق ہے۔ نہ سندھی میں کلام کیا عموماً، نہ پنجابی میں کیا، نہ پشتو میں کیا، نہ اردو میں کیا، نہ ہندی میں، نہ سنسکرت میں، نہ انگلش میں، نہ فرینچ میں، نہ جرمن میں، کسی اور زبان میں کلام نہیں کیا، عربی میں کیا۔ اور خود عربی زبان میں بھی، جو عربی مادری زبان ہے جن کی، عوام الناس، عام عرب، ان میں بھی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ متن قرآن اور متن حدیث کو براہ راست سمجھ سکیں۔ جو شیر مادر سے عربی، جن کی زبان ہے، جو عربی حاصل کر رہے ہیں، وہ براہ راست حکم نہیں حاصل کر سکتے، تو جناب والا جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے وہ کیسے قرآن براہ راست اور حدیث براہ راست سمجھ سکیں گے؟ اس لیے بہرحال ان لوگوں کی ضرورت رہے گی جو قرآن و حدیث کو مکتب اہل بیت میں سمجھیں اور اس معیار تک سمجھیں۔ فقہ کے معنی ہوتے ہیں سمجھنے کے، فقہ کے معنی الفہم، الفقہ فی اللغت الفہم، لغت میں فقہ کے معنی فہم کے ہیں، سمجھ، انڈرسٹینڈنگ، سوجھ بوجھ۔ تو یہ جو سمجھ ہے اس لیول کی سمجھ آ جائے کہ سمجھ میں آئے کہ امام جعفر صادق کیا کہہ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، امام باقر نے کیا فرمایا، مولا علی نے کیا فرمایا۔ صرف نہج البلاغہ نام رٹ لینے سے کیا آپ عربی کی بلاغت سمجھنے لگیں گے؟ اس لیے ضرورت ہے ان علماء کی، ان فقہا کی، ان مجتہدین کی، ان محنت کرنے والوں کی کہ جو قال اللہ اور قال رسول سمجھیں اور آپ کو بتائیں کہ مولا رسول اللہ کا حکم کیا ہے۔ اچھا یہ فقرہ بھی علماء دشمن لوگوں سے کہہ رہا ہوں، اور جو کنفیوز ہو گئے ہیں، علماء دشمن تو چند ہیں جو کسی کے ایجنٹ ہوں گے، کسی کی طرف سے پلانٹ کیے گئے ہوں گے تاکہ قوم میں انتشار پیدا کرو، جاہل عوام کو جاہل رکھو، علماء سے ان کا رشتہ ٹوٹ جائے تاکہ ہم عوام کو اچھی طرح برباد کر سکیں، تاکہ دین خدا سے انہیں بہکا سکیں، بھٹکا سکیں۔ بہت سلیس گفتگو آج ہو گئی ہے، بہت سلیس۔ تو جناب والا یہ جو لوگ ہیں ان سے یہ گزارش کرنا ہے صرف، اور آپ سے یہ گزارش کرنا ہے کہ یاد رکھیے یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اہل بیت اطہار کے احکام تک بغیر اس طبقے کے پہنچے کہ جو طبقہ متخصص ہے اس علم میں، جو اس علم میں متخصص ہے۔ امام صادق کا قول کس نے نقل کیا؟ مثلا زرارہ نے، مثلا مفضل نے۔ پیغمبر کے اقوال کس نے نقل کیے؟ مثلا ابو ذر نے۔ پیغمبر کے اقوال کس نے نقل کیے؟ عمار یاسر نے۔ ایک اصحاب کی ایک فہرست ہے، ان اصحاب میں اچھے، جید، صحیح، وفادار اصحاب بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں جو وفادار تو تھے، حافظہ کمزور تھا، وہ بھی ہیں جن کا حافظہ کمزور نہیں تھا مگر سوجھ بوجھ سمجھ کمزور تھی۔ اچھا یہ جو ہم طبقہ بندی کر رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں،
وہ ایک نیریٹو، پولیٹیکل نیریٹو ہوتا ہے کہ ہم سب کو برابر مانتے ہیں، وہ ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے۔ خود قرآن مجید میں حضور کے تعلق سے یہ ہے، حضور کے تعلق سے، اور حضور مسجد میں خطبہ دیتے تھے، اور خطبہ سن کے جب نکلتے تھے تو بعض دوسرے لوگوں سے پوچھتے تھے ماذا قال آنفا، یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ یہ وہ ہیں جو عرب ہی ہیں، یہ سندھی پنجابی نہیں ہیں، گجراتی نہیں ہیں، یہ عرب ہیں اور مدینے میں رہتے ہیں یا مدینے کے اطراف میں رہتے ہیں۔ حضور کا خطبہ سن کے نکلنے کے لیے ماذا قال آنفا، یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ وہیں اسی وقت یا بھول گئے یا سمجھے نہیں، تو کیا ہم دین ان سے لیں گے؟ کیا دین ان سے لیں گے؟ اچھا، اب اتفاق یہ ہے، لطف خدا یہ ہے کہ بہت سی تاریخی خیانتوں کے باوجود ایک علم مرتب ہو گیا جسے کہتے ہیں علم رجال، جس میں معلوم ہو گیا کہ کون وفادار تھا، کون بے وفا تھا، کون سازشی تھا۔ اس لفظ کو گستاخی نہ سمجھیے گا، سازشی لوگ بھی تھے، ان سازشیوں کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، قرآن میں ہے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے وہ سازش کی، وہ کوشش کی جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، تاریخ کے یا ضعیف روایت کے نہیں ہیں۔ تو وہ بھی تھے جو سازشی تھے، وہ بھی تھے جو ہر طرح کے کمزور تھے، ان سب کا چہرہ ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ کچھ منافق تھے جن کا نام حذیفہ یمانی کو رسول نے بتایا تھا، وہ بھی تھے کہ جنہوں نے رسول کو تبوک سے واپسی پر شہید کرنے کی کوشش کی۔ رسول نے فرمایا میں ادھر سے جا رہا ہوں بلندی پر سے، یہ تنگ راستہ ہے، یہ ادھر سے تم گھوم کے جاؤ گے، یہ چوڑا راستہ ہے، وسیع ہے، تم سب پورا لشکر لے کے ادھر سے چلے جاؤ، میں ادھر سے جانا چاہتا ہوں۔ جب کہہ دیا تم سب ادھر سے چلے جاؤ، میں ادھر سے جانا چاہتا ہوں، تو کوئی اور ادھر سے کیوں گیا؟ کوئی گیا نا، جو گیا اس نے نافرمانی کی یا نہیں؟ جب رسول کے رہتے ہوئے نافرمانی کر رہے ہیں تو آپ کی آنکھ بند ہونے کے بعد نافرمانی نہیں کریں گے؟ تو یہ تمام طرح کے ہیں جنہوں نے حدیثیں نقل کی۔ تو صرف زبان کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ بھی ہے کہ زبان سیکھنے کے بعد عربی میں کوئی کامل ہو گیا اور پھر وہ کتابیں پڑھنے لگا کہ صاحب عربی ہمیں آ گئی ہے، ہم زیر زبر درست بالکل عربی نحو صرف بلاغت سب پڑھ لیا، اب کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھائیں گے اور ہم فیصلہ سنا دیں گے آپ کو۔ جی نہیں جناب، اس کے بعد آپ کو علم رجال بھی پڑھنا پڑے گا، علم درایت بھی پڑھنا پڑے گا، صرف عربی نحو کافی نہیں ہوگی۔ کتنے علوم ہیں جنہیں حاصل کرنے کے بعد ایک مجتہد، ایک فقیہ مکتب اہل بیت میں، مکتب اسلام میں اس منزل پر پہنچتا ہے کہ جہاں مراد خدا اور مراد معصوم بیان کر سکے۔ اسے آپ کس طرح ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، سندھ کے جذبہ ولایت رکھنے والے سامعین مرد اور خواتین سازشوں کا شکار نہ ہوں، سازشوں کا شکار نہ ہوں۔ علماء جو علماء حق ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی انکار ولایت علی ابن ابی طالب کر دے تو کیا ہم اسے ولی فقیہ مانیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا، قضیہ منتفی و انتفاع موضوع۔ لیکن وہ جو پرچم بلند کیے ہوئے اپنے ہاتھ میں ولایت غدیر اور امامت مہدی کا، اسے دل و جان سے ہم
عزیز رکھیں گے اور اپنے جان سے زیادہ بڑھ کر عزیز رکھیں گے. اس کے حکم پر جان دے دیں گے تو شہید ہو جائیں گے. یہ جذبہ ہونا چاہیے, یہ جذبہ ہونا چاہیے. اطاعت ان کی اطاعت اسی لیے کہا جاتا ہے ان کی اطاعت گویا معصوم کی اطاعت ہے. یعنی کیا غلو ہے, یہ غلو ہے. مولا امیر المومنین نے فرض کیجئے لشکر مرتب کیا, ٹھیک ہے, ایک لشکر مرتب کیا. مولا ہے نا معصوم, لشکر مرتب کیا اور امیر لشکر بنا دیا عبداللہ ابن عباس کو. عبداللہ ابن عباس معصوم ہے, لیکن جو عبداللہ ابن عباس کی کمان میں ہیں ان پر عبداللہ ابن عباس کی اطاعت واجب ہے یا نہیں؟ واجب ہوگی نہیں ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, یہ سب شبہات ہوتے ہیں کہ صاحب خامنہئی صاحب کی اطاعت کیسے واجب ہو جائے گی؟ اطاعت تو بس معصوم کی واجب ہے. اب معصوم کے رہتے ہوئے غیر معصوم کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے. معصوم کے رہتے ہوئے غیر معصوم کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے. رسول اللہ موجود ہیں, رسول اللہ نے ایک لشکر بنایا, زندگی میں آخری لشکر, جیش اسامہ. جیش اسامہ رسول نے بنایا اور کہا جاؤ سب لوگ رہے جیش اسامہ میں. اب جو لوگ جیش اسامہ میں گئے, جو نہیں گئے ان کی بات چھوڑیے, جو گئے جیش اسامہ میں وہ جیش اسامہ میں اسامہ کے ہر فرمان کی اطاعت ان پر واجب ہے یا نہیں؟ جیش اسامہ میں گئے تو اسامہ کی اطاعت واجب ہے. اسامہ کون؟ غیر معصوم. بنی ہاشم میں سے بھی نہیں تھے اسامہ, سید میں نہیں تھے اسامہ, ذریت فاطمہ میں سے نہیں تھے اسامہ, اولاد علی میں سے نہیں تھے اسامہ, مگر رسول نے کہہ دیا کہ یہ ہے تو اس وقت بالفعل جس کی آپ اطاعت کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ غیر معصوم. معصوم کے رہتے ہوئے غیر معصوم کی اطاعت واجب. کس لیے واجب؟ تاکہ حکم خدا, حکم رسول, مصلحت اسلام مکمل ہو. آج بھی پیغمبر کیا, آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ پیغمبر وفات پا چکے ہیں یعنی مر گئے؟ موت پیغمبر کے قائل ہیں؟ پیغمبر زندہ تھے, زندہ ہیں, زندہ رہیں گے. مولا علی ہیں, بس میں بار بار کہہ چکا یہ نور کے پیکر حجابات نور میں ہیں, ہم خاک کے پیکر فرش خاک پر ہیں. تو ہمیں اس فرش خاک پر کوئی ایسا چاہیے جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اور ائمہ اطہار کا حکم ہمیں بتا بھی سکے, ہمیں اس حکم پر چلائے بھی, ہم پر نافذ بھی کرے. واضح ہے؟ کس کے حکم پہ چلنا چاہتے ہیں؟ کسی یہودی کے حکم پہ چلنا چاہتے ہیں, کسی عیسائی کے حکم پہ چلنا چاہتے ہیں, کسی بت پرست کے حکم پہ چلنا چاہتے ہیں, اسلام پہ چلنا چاہتے ہیں تو اسلام کا کوئی تو ہوگا نا ذمہ دار. اسی ذمہ دار کو ولی فقیہ ہونا چاہیے. اگر فقیہ نہیں ہوگا تو وہ اسلام کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا. ذمہ دار ہونے ہی کا نام ولایت ہے. اچھا اب ذرا سا ایک جملہ اور عرض کر دوں. یہ سب اس لیے تاکہ ہم اور آپ سب ولایت اہل بیت کو سمجھیں اور آج بھی ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جڑے رہیں. چند فقرے اور عرض کر دوں اور گفتگو کو سمیٹ دوں کہ جناب والا یہ جو سلسلہ ہے اطاعت کا اور وابستگی کا قطعاً اس کی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے. جو کچھ حیثیت ہے وہ اس لیے
کہ نظام مصطفیٰ اور نظام ولایت مرتضیٰ، نظام خدا، اسے قائم کرنا ہے۔ ہمیں بہرحال کلمہ لا الہ الا اللہ کا وفادار رہنا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا وفادار، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا وفادار کوئی اور ہو نہیں سکتا مگر وہ جو اہل ولایت ہو۔ یہ ولایت کے مراتب ہیں، ولایت کے درجات ہیں۔ اصل ولایت ذات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں منحصر ہے۔ یعنی گویا اگر اپنے انداز سے کہوں تو کوئی اس کائنات میں ولی ہے ہی نہیں بجز علی۔ باقی جس کو جو ولایت حاصل ہے حسب درجات، حسب مراتب، وہ ولایت ہے جو ان کی ولایت مطلقہ کا ترشح ہے، ترشح ہے، ترشح۔ بات میرا خیال ہے کہ کافی کئی احترازات تھے، کئی سوالات تھے، کئی استفسارات تھے، کچھ انہوں نے کہا وضاحت کر دیجیے گا، کچھ انہوں نے کہا وضاحت کر دیجیے گا۔ میں آج ان بزرگوں کے سوالات کی وضاحت کرتا رہا، جو خود مجھے پڑھنا تھا وہ تو پڑھ ہی نہیں سکا۔ اب صلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔ مگر بہرحال بس اب خلاصہ کلام، ولایت سے جڑے رہیں، خدا آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ یہ سندھ کا علاقہ مجھے خود اس سے بہت محبت ہے، سندھ کی زمین سے، سندھ کی خاک سے محبت ہے، سندھ کے لوگوں سے محبت ہے، کیونکہ معلوم ہے اس سندھ کا رشتہ اہل بیت سے بہت پرانا ہے، بہت پرانا ہے، اہل بیت کے زمانے سے ہے رشتہ۔ یہ جو یہاں ولایت کی نکھت محسوس ہوتی ہے، خوشبو محسوس ہوتی ہے، یہ خوشبو جو ہے وہ غیر معمولی ہے۔ یہ 1400 برس میں بھی یہ خوشبو مٹی نہیں ہے، تو ایسا اہتمام کیجیے گا کہ قیامت تک بھی مٹنے نہ پائے۔ یہ عشق اہل بیت، یہ ولایت، یہ عزاداری، اسے قائم رکھنا ہے۔ نکھت پر، مہک اور خوشبو پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا، اور وہ شعر میرا نہیں ہے، وہ ایک اہل سنت والجماعت شاعر کا ہے، اور بہت مشہور و معروف شاعر ہے، معتبر شاعر، مکمل استاد، ادیب، نقاد، صحافی، شاعر، استاد، مرحوم و مغفور مخمور سعیدی۔ مخمور سعیدی، جو لوگ ادبی ذوق رکھتے ہیں ممکن نہیں ہے کہ وہ واقف نہ ہو، بہت چھپتے تھے وہ دنیا بھر کے اردو رسائل میں۔ یہ فقیر سال میں 2-3 مرتبہ اپنے گھر پر دہلی میں مسالمہ اور منقبت کی نشست کیا کرتا تھا، میں خود، اور اس میں وہ مخمور سعیدی صاحب ہر نشست میں تقریباً آتے تھے۔ تو میری درخواست پر انہوں نے کئی سلام اور کئی منقبتیں کہیں، اس میں ایک مرتبہ جو انہوں نے منقبت کہی وہ یہ تھی، بس اس کے 2 شعر سناؤں گا، ایک مطلع اور ایک شعر۔ انہوں نے فرمایا کہ نام علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں، نام علی کو کیوں نہ میں، زمانہ باواز بلند ترین تلوار، نام علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں، وادی جاں مہک اٹھے جب میں علی علی کہوں۔ نام علی میں خوشبو ہے، خوشبو ایک خوشبو ہے، نام علی میں خوشبو، نعرہ حیدری میں خوشبو ہے۔ اسی لیے جب نعرہ حیدری بلند ہوتا ہے تو جو صحت مند دل دماغ نہیں رکھتے انہیں یہ خوشبو اچھی نہیں لگتی۔ نام علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں، وادی جاں وادی جاں وادی جاں مہک اٹھے جب میں علی علی کہوں۔ اور اس کے بعد ایک شعر کہا ہے، بس یہیں آج فضائل کا بیان روک دوں گا، اور وہ شعر انہوں نے یہ کہا کہ ابن علی کی زندگی
ابن علی کی زندگی شرح صفات آدمی. آدمی کے صفات ہوتے ہیں نا، آدمی کے کمالات ہوتے ہیں، انسان. ابن علی، حسین ابن علی، واضح ہے بات. ابن علی کی زندگی شرح صفات آدمی. ابن معاویہ تجھے کیسے میں آدمی کہوں. نام علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں. وادی جاں مہک اٹھے جب میں علی علی کہوں. ابن علی کی زندگی شرح صفات آدمی. ابن معاویہ تجھے کیسے میں آدمی کہوں. گرمی ختم کرے تیری. بس میری تقریر ختم ہو گئی، طاقت نہیں ہے اس وقت، ختم ہو گئی. بہت کچھ میں کچھ اور ہی پڑھنا چاہتا تھا، اس مجمع کی کیفیت کچھ اور ہوتی، مگر یہ سوالات جو آ گئے بیچ میں، میں نے چاہا آج سوالات کا جواب ہی دے دوں. بس اب ایک جملے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہوں گی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مگر اس فقیر کی چند براہ راست ڈائریکٹ وے میں، ڈائریکٹ میتھڈ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے بھی یاد رکھیے. ممبر کی تقریر ان ڈائریکٹ وے میں تربیت کرتی ہے عموماً، لیکن کچھ ڈائریکٹ وے میں کہہ رہا ہوں، ڈائریکٹ میتھڈ میں کہ اتحاد برقرار رکھیے، یکجہتی، وحدت. ذرا ذرا سے شوشے نکال کے، نان ایشو کو ایشو بنا کے اختلاف پیدا نہ کیجیے، افتراق پیدا نہ کیجیے. علم کی قدردانی کیجیے، علماء کی قدر شناسی کیجیے. یہ اہل بیت کی تہذیب کا جوہر ہے. اہل بیت نے جو تہذیب سکھائی ہے اس کا جوہر یہ ہے، علم کی قدر، علماء کی قدر شناسی. اور یہ یاد رکھیے کہ کل علم کہیں نہیں ہے سوائے ذات معصوم کے. کہیں نہیں، غلطی ہو سکتی ہے، سہو ہو سکتا ہے، بھول ہو سکتی ہے. کل علم کہیں نہیں ہے سوائے ذات معصوم کے. اور ان 12 ائمہ اطہار میں جو سلسلہ تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تھی وہی ولایت سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ کی تھی. وہی ولایت آقا حسن کی تھی، آقا حسن کے بعد آقا حسین کی تھی. وہی ولایت آقا امام زین العابدین کی تھی. اب یہ تاریخیں وہ ہیں کہ جو خصوصیت سے آقا امام زین العابدین کے مصائب بیان ہوتے ہیں. کیا قیامت تھی فرزند رسول، جان رسول، جگر گوشے بطول، سید الساجدین، زین العابدین. کوئی تصور کر سکتا تھا یا آج تصور کر سکتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں
پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں خاردار، گلے میں خاردار طوق، کمر میں لنگر، اور اس کے علاوہ انہیں لوہے کی زنجیروں سے جکڑا گیا تھا۔ یہ سب مبالغہ نہیں ہے، یہ میں ممبر سے بار بار پڑھتا ہوں اس لیے کہ تاریخ میں یہی ہے، کتابوں میں یہ ہے، لفظ بلفظ یہ ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کربلا کے واقعات اور مصائب اہل بیت میں کسی مبالغے اور زیب داستان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس واقعے میں اتنی تاثیر ہے، اتنی المناکی ہے، اتنا درد ہے کہ کروڑوں بار سن چکے ہوں گے آپ اور سنتے رہیں گے، پھر بھی اس کی تاثیر میں کمی آنے والی ہے۔ یہ میں نے اشارہ کیا اور آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ گریہ فرما رہے ہیں، حالانکہ روز آپ یہی مصائب سنتے ہیں، شعر میں سنتے ہیں، سلام میں سنتے ہیں، مرثیے میں سنتے ہیں، ذاکر کی زبان سے سنتے ہیں، نوحے میں سنتے ہیں، مگر جب بھی سنتے ہیں آنکھیں اشک آلود ہو جاتی ہیں یا نہیں؟ آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں یا نہیں؟ یہ ہے حقیقت، یہ ہے سچائی، یہ ہے تاثیر، یہ ہے اس عظیم غم کا اثر۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے، خاردار طوق۔ خاردار طوق کے مطلب کے معنی یہ ہوئے کہ جب چل رہے ہیں اور ذرا سا بھی طوق میں حرکت ہوئی تو وہ کانٹے گلے کو زخمی کر دیں۔ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اب ذرا تصور کیجئے گا کہ اس عالم میں کس طرح کسی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیجئے، گلے میں خاردار طوق ہو، لنگر ہو، زنجیروں میں جکڑا ہو، اور پھر کہیے کہ ذرا 2 رکعت نماز پڑھ کے تو دیکھیں، ذرا قنوت کے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے تو دکھا دیں، رکوع میں جھک تو جائے، تشہد کے لیے زمین پہ بیٹھ تو جائے۔ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا ایسی عبادت، مگر وہ زین العابدین تھے۔ تو اسی عالم میں، اسی کیفیت میں، اسی قید و بند میں، انہی اذیتوں اور مصیبتوں کے ساتھ کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک نمازوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اور یہ تو اہل بیت کے گھرانے کا وہ شخص ہے جو امام معصوم ہے، حجت خدا ہے، بعد مصطفیٰ، بعد مرتضیٰ، بعد مجتبیٰ، بعد شہید کربلا، اب یہ امام وقت ہے، ولی مطلق ہے اپنے زمانے کا۔ ارے اس گھرانے کی خواتین، خواتین سن رہی ہیں، بڑی تعداد میں خواتین سن رہی ہیں، جناب بی بی زینب شریکت الحسین، کیا مقام ہے ان کے القاب میں سے ایک لقب ہے عابدہ آل علی، عقیلہ بنی ہاشم، عابدہ آل علی، عقیلہ بنی ہاشم۔ پوری تاریخ میں شب عاشور اور شام غریبہ سے زیادہ ہولناک کوئی رات نہیں گزری ہے، مگر ان راتوں میں بھی بی بی کی نماز شب نہیں چھوٹی ہے۔ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کا سلیقہ اور ذوق اور شوق اور جذبہ کوئی سیکھنا چاہے تو یہاں سیکھے۔ یہ کربلا اس لیے زندہ ہے، ذکر کربلا اس لیے زندہ ہے، اور کربلا سے لے کے کوفے تک اور کوفے سے لے کے شام تک مسلسل نمازوں کا سلسلہ جاری رہا، بی بی زینب کا بھی، سید سجاد کا بھی۔ اللہ آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ شام جائیں، آپ حج پہ جائیں، واجب ادا کریں، آپ زیارت امام حسین پہ جائیں، بار بار جائیں، مگر زندگی میں کوشش کیجیے گا ایک بار شام بھی جائیں، تاکہ فاتحہ شام، معصومہ کربلا، جناب زینب کبریٰ کے روضے پر حاضری دے کر آپ کہیں السلام علیک یا بنت رسول اللہ۔ کربلا جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا بنا رسول اللہ۔ آپ
شام جائیں اور کہیں السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، اے رسول زادی آپ پر سلام ہو۔ اچھا وہاں جب آپ جائیں گے تو بہت سے اور قبور مقبرہ باب الصغیر میں ہیں، وہاں ایک بہت اہم قبر قید خانے میں بھی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کی آنکھوں کو غم آل محمد میں کبھی خشک نہ رہنے دے، کبھی خشک نہ رکھے، اور کسی غم میں آپ کی آنکھیں اشکبار نہ ہوں، اور غم آل محمد میں آپ کی آنکھیں کبھی خشک نہ ہوں۔ یہ جملے میں بہت کہتا ہوں، برابر کہتا ہوں، یہ دعا ہے میری مسلسل، اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ ایک ننھی سی قبر قید خانے میں ہے، آقا حسین کی پیاسی بچی جو کربلا سے شام تک پیاسی رہی۔ جملہ سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، اور اس اعتبار سے میں کہہ سکتا ہوں ننھے اصغر آپ کی پیاس تو 10 محرم کو کربلا میں بجھ گئی، مگر آپ کو گود میں کھلانے والی آپ کی بڑی بہن سکینہ بنت الحسین اور رقیہ بنت الحسین کی پیاس مسلسل جاری ہے، کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک اور زندان شام میں بھی۔ ہاں اس روزے پہ بھی جا کے سلام کیجیے گا۔ اور ایک روزہ اور ہے، بہت اہم روزہ ہے وہ، اور وہ روزہ کون سا ہے؟ وہ روزہ ہے مقبرہ باب الصغیر میں، جہاں بعض شہداء کے سر دفن ہیں۔ اس روزے کی معمولی اہمیت نہیں ہے، یعنی آقا حسین کا سر تو کربلا میں دفن ہے، لیکن باقی سر یزید اللعین نے نہیں دیے تھے سرکار سید سجاد۔ حضرت عباس کا سر وہاں دفن ہے، حضرت علی اکبر کا سر وہاں دفن ہے، اون و محمد کے سر وہاں دفن ہے، شہزادہ قاسم کا سر وہاں دفن ہے۔ سر کی اہمیت جسد مبارک سے کم نہیں ہوتی، تو وہاں جب جائیے گا تو اسی ادب کے ساتھ سلام کیجیے گا، زیارت کیجیے گا جس طرح آپ حرم میں روضے میں داخل ہوتے ہیں کربلا میں۔ یہ قبر بھی وہاں ہے شام میں۔ اس کے بعد جب مسجد جامع دمشق میں جائیے گا تو ایک قید خانہ ہے، آپ دیکھیے حکمراں کی قبر کا نشان بتانے والا کوئی نہیں ہے، مگر وہیں شام کے رہنے والے عزت سے، فخر سے، اہتمام سے بتاتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں زین العابدین نماز پڑھا کرتے ہیں۔ بس آخری گفتگو، پرسہ دیجئے جناب زہرا کو، پرسہ دیجئے جناب رسول خدا کو، پرسہ دیجئے مولا علی کو، پرسہ دیجئے مولا امام حسین کو، آج ان کے بیٹے سید سجاد کا۔ ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں بس آپ کے سامنے، اسی پہ گفتگو تمام، اور یہ روایت بھی متصل عرض کر رہا ہوں، اور وہ روایت میں عرض کر رہا ہوں اپنے برادر معظم حضرت حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ذوالقدر رضوی صاحب سے، اور وہ اپنے استاد گرامی جو نجف اشرف میں خطیب جلیل فقیہ نبیل آیت اللہ علامہ سید مہدی سویج الخطیب جو ان کے استاد گرامی تھے ان سے، اور وہ اپنے سلسلے سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں امام زین العابدین کی وصیتوں میں سے ایک عجیب وصیت تھی۔ جب آپ کا وقت آخر آیا اور زہر نے سارے جسم میں زہر کا اثر پھیل گیا، امام باقر علیہ السلام کو بلایا، حضرت زید شہید کو بلایا، اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ بیٹا یہ مجھے تخت پر سے اتارو، زمین پر لٹا دو، زمین پر لٹا دو۔ فرزندوں نے کہا بابا آپ کا جسم بہت کمزور ہے، زہر کا اثر پھیل گیا ہے، بہت کمزور ہے۔ کہا نہیں میں کہہ رہا ہوں مجھے بستر سے اتارو، تخت سے اتارو، زمین پہ لٹاؤ۔
اور جب زمین پہ لٹایا تو کہا کہ یہ فرش، یہ دری، یہ چادنی، یہ چادر جو بھی تھی، کہا یہ ہٹا دو، مجھے خاک پر لٹا دو۔ بچے حیران تھے، بیٹے، گھر والے حیران تھے، یہ کیسی وصیت ہے، یہ کیا اصرار ہے؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا بیٹا دو چیزیں میں کبھی نہیں بھول سکتا، ایک اہل حرم کی اسیری جس کے بنا پر میں کہتا ہوں الشام الشام الشام، اور ایک وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا جب میں اسیر کیا گیا ہوں اور 11 محرم کو کربلا سے لے جایا جا رہا تھا، میری آنکھوں کے سامنے بابا کا لاشا ریگ گھر میں کربلا پر پڑا ہوا ہے۔ میں بابا کے رخسار کو نہیں بھول سکتا جو خاک آلود تھا، اس لیے میں چاہتا ہوں آخری وقت مجھے بھی خاک پر لٹا دو، کم سے کم اس مصیبت میں بابا کا شریک ہو جاؤں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار جو حقائق ہماری نگاہوں پر، ہماری عقول پر غامض ہیں، ان کو واضح